वकार सुल्तान एक टिकटॉकर है, पीर है या लैंडलॉर्ड है? मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं मैंने आज तक किसी बंदे का कमेंट पढ़ा ही नहीं है। आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे सिक्योरिटी गार्ड, लग्जरी गाड़ियाँ, अच्छा घर रखा हुआ है, माना कितना खर्चा हो जाता है? सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं, हर तरफ लोगों की जीनत बने रहते हैं, कभी सोचा कि इसका नुकसान भी है या? तो हमने तो हाथ खड़े कर दिए हैं जी सियासत से, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। इस तरह ऐसी सियासत में कभी हिस्सा नहीं लेंगे जी। आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा दिन है जिसको आप याद करके बहुत गमगीन हो जाते हैं कि ये दिन नहीं आना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर मलिक, आपका खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानज़ादा हज़रत सखी सुल्तान बहू आरिफीन उनके डेरे पे, और आज आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पीर साहबज़ादा वकार सुल्तान साहब, जो कि अपनी पीरी मुरीदी और यहाँ पे जो इनके साथ दरबार है मौजूद है, हक का दरबार, और पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से यहाँ पे इनके पास अकीदतमंद यहाँ पे इनके पास तशरीफ़ लाते हैं और सोशल मीडिया पर बड़े वायरल रहते हैं, अपना शाना लाइफ प्रोटोकॉल रखते हैं। इनके डेरे पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का। वकार साहब माशाल्लाह सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं और अपनी मसरूफियात के हवाले से दरबार के साथ भी मुंसलिक रहते हैं। तालीम कहाँ तक हासिल की आपने? तालीम बेसिकली मैं मैट्रिक लाहौर से, अपना शरीफ कॉम्प्लेक्स से मैट्रिक तक वहाँ रहे, फिर उसके बाद FA और BA मैंने इस्लामाबाद ICB से किया है जी। बस BA तक ही, क्योंकि इससे आगे एक तो मसरूफियात इतनी हो गई कि फिर आगे टाइम ही नहीं मिला जी। आज से 10 साल पहले वकार सुल्तान क्या था और आज वकार सुल्तान क्या है, क्या फ़र्क देख रहे हैं? आज से 10 साल पहले भी मैं वकार सुल्तान ही था, लेकिन ये है कि फ़र्क ये है कि मैं लोगों की नज़र में अब आया हूँ, लेकिन मैं 10 साल पहले था वकार सुल्तान ही। देखिए हमारे नाम के साथ जो एक लेबल लगा हुआ है ना सुल्तान का, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हमें हमेशा से एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि लोगों को इज़्ज़त बनानी पड़ती है, आपको इज़्ज़त बना के दी, आपने सिर्फ संभालनी है। वकार सुल्तान की रूटीन लाइफ क्या है, कहाँ से अपने दिन का आगाज़ करते हैं और एंडिंग कहाँ पे करते हैं? मेरी जो रूटीन है, सबसे पहले ये होता है कि मेरा जो मिलने का सिस्टम है डेरे पे वो ज़्यादा रात को होता है, लोगों से मिलना और सारा। फिर सुबह मतलब जब उठते हैं तो फिर सबसे पहले वालदा की मज़ार पे वहाँ पे जाके फातिहा ख़ानी करते हैं, वहाँ हाज़री देते हैं। उसके बाद फिर अपनी दुनियावी मसरूफियात जो भी हों उस हवाले से निकलते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। वकार सुल्तान अपने आप को 10 साल के बाद दरबार की मसरूफियात को संभालेंगे या फिर अपना कुछ और करियर देख रहे हैं? असल में बस मेरी रूटीन इस तरह से है कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो सियासत के हालात है वो आपके सामने हैं, तो मैंने तो बस वैसे ही पहले शुरू में इरादा था मेरा कि हम अपने इस हल्के से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने बुज़ुर्ग हैं पहले, तो उनके मुकाबले में तो बिल्कुल कभी हम सोच भी नहीं सकते कि उनके ख़िलाफ़ या उनके मुकाबले में कभी हम आएंगे। बाकी इंशाल्लाह किसी और हल्के में मेरा मतलब माइंड था कि मैं मतलब सियासत में आऊँ, लेकिन जो अब पोजीशन है सियासत की, तो हमने तो हाथ खड़े कर दिए हैं जी सियासत से, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। इस तरह ऐसी सियासत में कभी हिस्सा नहीं लेंगे जी। वकार सुल्तान एक टिकटॉकर है, पीर है या लैंडलॉर्ड है? वकार सुल्तान का क्या तारुफ है? जो बंदा जैसा है वो वैसा ही समझता है। टिकटॉकर समझ रहे हैं, लैंडलॉर्ड समझ रहे हैं, बाकी जो जिसका जैसा माइंड है वो वैसा समझ रहा है। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक आम सा इंसान हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं सुल्तान बाहू ख़ानदान से हूँ, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है जी। आपके बारे में मशहूर है कि आप अपने दोस्त बहुत कम बनाते हैं, वजह क्या है? सर असल में दोस्त हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ये तो आपने भी सुना होगा। बाकी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आती है, बहुत दुनिया आती है। अभी आप आए हैं, आपने देखा है मतलब डेरे पे सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। बस प्यार मोहब्बत कहीं होता है दोस्तों में कोई ज़्यादा, और बस ज़्यादा वो ना शौक़ है ना मतलब कभी इस तरह का वो हुआ, क्योंकि दोस्ती कर लेना बड़ी बात नहीं, निभाना बहुत बड़ी बात होती है। एक तरफ आपका मजहबी घराना है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहते हैं। सोशल मीडिया पे आने की वजह क्या थी? आखिरकार हर बंदे का सोशल मीडिया पे आने का कोई ना कोई मकसद होता है, तो आपका मकसद क्या था सोशल मीडिया पे आने का? मकसद बेसिकली क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया आजकल हर बंदे की ज़रूरत है। अब कोई बंदा कहे कि जी मैं तो मतलब अपनी एप्लीकेशंस जो भी हैं या जो सोशल प्लेटफॉर्म है मतलब मैं ख़ुद नहीं देखता, ये तो एक मतलब क्लियरली झूठ होता है, वाज़ेह बात है। हर बंदा कोई कह दे मेरे सेक्रेटरी यूज़ करें या ये वो इस तरह से, ये आजकल का बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा आप कहाँ लोगों ने रखे होते हैं बंदे यूज़ कर
میں نے بھی رکھے ہیں، لیکن میں اپنی چیزوں کو خود بھی دیکھتا ہوں. مطلب کوئی بندہ مجھے اپروچ کر رہا ہے تو وہ بڑی محبت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو میں نے اپنے لوگوں کو بھی یہی بولا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے ملنا چاہے، کوئی میرا رابطہ نمبر مانگے، تو میں نے کہتا ہوں کہ آپ دے دیا کریں، کوئی وہ اس میں نہیں ہے. اور مجھ سے کوئی مانگے، میں نے کبھی وہ نہیں کیا کہ یار کوئی ایسی بات ہے. میں ہمیشہ سب دوستوں کے لیے اویلیبل رہتا ہوں جی. یہ بتائیں کہ اکثر اوقات آپ کو دیکھا جاتا ہے ویڈیوز کے اندر کہ آپ غریب لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پیار بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خواتین یہ جو ویڈیوز آپ بناتے ہیں یہ پلان ہوتی ہیں یا اچانک سے لوگوں کا سلسلہ آپ کے پاس لگا رہتا ہے؟ نہیں، پلان تو مطلب آپ ایک بات بتائیں کہ پلان جو ہوتا ہے نا وہ چلیں ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، 4 دفعہ ہوتا ہے. اب 24 گھنٹے تو پلان نہیں ہوتا نا جی. 24 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں، مطلب ڈیرے پہ بیٹھے ہیں یا دربار پہ جائیں، مطلب بس لوگوں کی محبت ہے، وہ لوگ آتے ہیں. اور ہمیں یقیناً میں حلفاً ایک بات کہہ رہا ہوں آج آپ کے پلیٹ فارم سے، کبھی میرے پاس جو بھی میری بہنیں مائیں وہ لوگ آتے ہیں، میں یقیناً اگر ان کو نہ ملوں نا تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے. تو مطلب اگر ایک بندہ اتنے دور سے ہماری چاہت لے کے آیا دربار کی نسبت سے ہمارے ملنے کے لیے، تو ہم اگر انہیں کہیں کہ نہیں جی آپ دور ہو جائیں یا کچھ بھی اس طرح سے، تو وہ پھر ایک دل آزاری ہوتی ہے جو کہ میں بھی برداشت نہیں کرتا. تو آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہوتا. اس لیے بس جو بھی آئیں، جو میرے بھائی آتے ہیں، بہنیں آتی ہیں، مائیں آتی ہیں، میں سب سے ملتا ہوں، سب سے مطلب ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا یا کوئی بھی. تو یہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں ایک سلسلہ ہی ایسا ہے کہ ہمیں یہ پیار دینا پڑتا ہے جی. ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہیں، دولت مند ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. شادی کے لیے جو لڑکی پلان آپ نے کرنی ہے اس میں کیا کیا خصوصیات دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں، میں ایک شادی کے حوالے سے یہ ہے کہ جو نصیب میں ہوا انشاءاللہ، جو نصیب میں ہوا تو دیکھا جائے گا. باقی ابھی کوئی فی الحال کوئی ایسا پلان نہیں ہے شادی. آپ کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، شاہانہ لائف پروٹوکول ہے، اتنا پروٹوکول تو وزیر اعظم کے پاس بھی بہت ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کوئی خاندانی معاملات ہیں یا ویسے شوقیہ طور پہ رکھا ہوا؟ نہیں، میں اس کی ایک آپ کو آج کلیئر ایک بات بتا دوں. بیسکلی ہم کہیں بھی جائیں نا جی، تو ہم زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جو آج کل اتنی مہنگائی ہے، اتنا سسٹم ہے، مطلب ایک تو بندہ حقیقت بات ہے، کوئی جتنے مرضی لینڈ لارڈ ہیں، کوئی جو بھی ہے، وہ اس طرح سے یہ افورڈ نہیں کر سکتے 10 گاڑیوں پہ جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ، تو یہ نہیں ہوتا. باقی ہمارا یہ ہے کہ میں 1-2 گاڑیوں پہ جاتا ہوں. آگے سے کہیں مطلب ہم شور کوٹ سے گئے تو وہاں سے 1-2 دوست مل گئے. آگے لاہور جاتے جاتے ہمارے ساتھ کوئی 15-20 گاڑیاں ویسے ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ گھر سے ہی لے کے آ رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. بس دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے اور مطلب یہ سارا ایک قافلہ بن جاتا ہے. باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. آپ کی لائف میں کون سا ایسا دن ہے جس کو آپ یاد کر کے بہت غمگین ہو جاتے ہیں کہ یہ دن نہیں آنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں تو وہ دن جس دن میری والدہ اس دنیا سے گئی ہیں، اس سے بڑا غم کا دن میری شاید آگے والی زندگی میں آ بھی نہیں سکتا، اور نہ مطلب پہلے آیا. بس وہ دن جو بس جس دن والدہ کا انتقال ہوا، تو وہ میرے خیال میں دنیا میں جو میرے ظاہری ایک ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں وہ اس سے غمگین دن کوئی نہیں ہو سکتا جی. آپ کے دربار پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بلکہ باہر کے ملک سے بھی جو ہے ٹک ٹاکر آپ کے دربار پہ آتے ہیں. زیادہ ٹک ٹاکر ہی کیوں آتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، اصل میں آپ کو دکھتے ٹک ٹاکر ہیں، آتے سارے ہی ہیں. ہاں جی، آتے سارے ہی ہیں الحمدللہ. ہمارے جو خانوادہ بہت بڑا خاندان ہے، اور اسی خاندان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. مطلب جو آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ ہوگا، ان کی بڑی محنتیں ہیں، بڑا انہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے. تو بڑی بڑی دنیا آتی ہے جو سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں. باقی اب ہمارا جو ایک پلیٹ فارم ہے، مطلب اس میں لوگوں کو دکھائی گئی ٹک ٹاکر دیتے ہیں. باقی الحمدللہ بڑی دنیا آتی ہے جی دربار پہ. سوشل میڈیا پہ وائرل رہتے ہیں، ہر طرف لوگوں کی زینت بنے رہتے ہیں. کبھی سوچا کہ اس کا نقصان بھی ہے یا اس کے زیادہ فائدے بھی ہیں؟ نہیں، سوشل میڈیا خود ایک یقیناً بہت بڑا آپ کے لیے عزت کا باعث بھی ہے، اور آپ کی ایسے سمجھیں کہ بے عزتی کا باعث بھی یہی ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں لاسٹ کچھ دن پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری والدہ کی پچھلے تقریباً 6-7 مہینے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو میں ان کو لے کے جب ہاسپٹل جاتا تھا نا،
تو لوگوں کا اصل میں آج کل جو سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، تو وہ نہیں دیکھتے تھے. تو اس چیز کا یہی نقصان ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی باہر نہیں جا سکتے، اپنی پرسنل زندگی نہیں جی سکتے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں تو پھر اپنی پرسنل لائف کو چھوڑ دیں. یہ نقصان ہے، باقی کوئی نقصان نہیں. باقی الحمدللہ ایک اگر اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں تو اس کا فائدہ ہے ہمیشہ ہم لوگوں کو. پاکستان میں موجود زیادہ لوگ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں. آپ وائرل رہتے ہیں ٹک ٹاک پہ، باقی دیگر پلیٹ فارم پہ، کبھی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں تو کبھی برا محسوس نہیں ہوا کہ لوگ یہ باتیں کیوں کریں، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کرتے ہیں، کیا کریں گے، باتیں ہی ہیں تو باتیں کرتے رہیں، کوئی ایشو نہیں. مجھے فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. نہ میں نے کبھی آج تک، میں نے میرے جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں، میں نے آج تک کسی بندے کا کمنٹ پڑھا ہی نہیں ہے جی. مجھے اس چیز سے کیا وہ ہونا ہے، مطلب کہ کون کیا کر رہا ہے، کرتے رہیں، کوئی ایشو نہیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے سیکورٹی گارڈ، لگزری گاڑیاں، اچھا گھر رکھا ہوا ہے، ماہانہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ اگر دیکھ کے کریں تو پھر تو ہونا ہی نہیں ہے. کبھی دیکھا نہیں ہے ان چیزوں کو، بس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہو رہا ہے بس. ایف بی آر کو ٹیکس بھی دیتے ہیں؟ بالکل، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ہماری سب سے پہلے ذمہ داری ہے، وہ تو کرنا پڑتا ہے. آپ کے بہت زیادہ مریدین، چاہنے والے، آپ کے فالوور آپ کو دیکھ رہے ہیں، کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میرے جتنے بھی فالوورز ہیں یا ہمارے ایک مریدین کا سلسلہ ہے، دوستوں کا، میری ہمیشہ ان کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابیاں عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر وہ جائز خواہشات پوری رکھیں جو انہیں اس زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہماری ہمیشہ دعا ہوتی ہے اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں ہر کامیابی عطا کرے. جی ناظرین، جیسا کہ وقار سلطان صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بہت ساری باتیں ہم نے ان سے کی جو کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں کچھ سوالات تھے کہ ٹک ٹاک پہ وائرل رہتے ہیں، ان کی پرسنل لائف کیا ہے، ان سے ملاقات کرنی کیسے کریں، اور ان کے باقی روٹین معاملات کیا ہیں، شادی کا پلان کیا رکھتے ہیں. بہت ساری فیمیلز، ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ بھی ہے. تو اپنے میزبان کو دیں اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان.